بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، 4 مئی 2025 کو یہ خبر صرف ہندوستان کے مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بجلی بن کر گری کہ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ امت مسلمہ کا ایک ایسا عظیم نقصان ہے کہ جس کی تلافی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس قدر بہترین طریقے سے وصول کیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں تو بہت سارے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مختلف اشعار پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے ان اشعار کا صحیح مصداق اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ غلام محمد وستانوی صاحب کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اگر ہم اس شعر پر غور کریں تو یہ ان کی زندگی پر اور ان کے اس دنیا سے جانے پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ جب وہ یہاں تھے تو چمن علم پورا باغ و بہار تھا، مدارس والے ان سے فیض اٹھا رہے تھے، طالب علم ان سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گئے تو غم و اندوہ لوگوں پر چھا گیا، اور ایسا لوگوں نے محسوس کیا بطور خاص مدارس والوں نے کہ ہمارے درمیان کا ایک فرد، ہمارے ایک فیملی ممبر گویا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ مولانا غلام صاحب وستانوی کی زندگی ایسی ہی تھی کہ انہوں نے ایسا عظیم انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آزادی کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اتنا بڑا انقلابی کارنامہ انجام دیا ہو، یہ بالکل بات مولانا غلام صاحب وستانوی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ انہوں نے گجرات کی عظیم سرزمین پر آنکھیں کھولی، وہیں پرورش پائی، وہیں کے مشہور مدرسے وہ ترکیسر سے فارغ ہوئے، پھر مظاہر العلوم تشریف لے گئے، وہاں سے انہوں نے وقت کی عظیم اور جید شخصیات سے استفادہ کیا جن میں مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری ہیں، شیخ یونس صاحب جونپوری ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس وقت کی عظیم ہستیاں تھیں جن سے انہوں نے علم فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر وہ گجرات میں آ گئے، بڑے مشہور مدرسے گجرات کے کنتھاریا میں پڑھانے لگے، وہیں پڑھاتے ہوئے انہوں نے عقل قوا کی بے آب و گیا اور ویران صحرا میں ایک علمی پودا لگایا، اور اس پودے کی اس قدر محنت کے ساتھ سینچائی کی، ایسی آبیاری کی کہ اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ ایک لہلاتا ہوا بڑا چمن ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہاں سے پڑھ پڑھ کر طلباء ساری دنیا میں جا رہے ہیں اور شمع سے شمع روشن کر رہے ہیں۔ مولانا غلام صاحب وستانوی کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ طالب علم کا زمانہ ہے، پھر ان کا تدریس کا یعنی پڑھانے کا زمانہ ہے، پھر اہتمام کا زمانہ ہے۔ انہوں نے عقل قوا ایک ایسا مدرسہ قائم کیا کہ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی مدرسہ نہیں ہے جس میں اتنے سارے طلباء پڑھتے ہوں، جس میں اس قدر متنوع پڑھنے کا نظام موجود ہو کہ مدرسہ بھی ہے، کالج بھی ہے۔ کسی نے کہا تھا، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مدارس کا اور عصری تعلیم کا امتزاج ہونا چاہیے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا امتزاج ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں۔ حقیقی معنی میں اگر کسی آدمی نے ہندوستان میں بڑے لیول پر اور اتنے بڑے پیمانے پر کر کے دکھایا ہے تو غلام صاحب محمد وستانوی ہیں کہ وہ ایک درس نظامی سے پڑھے ہوئے ٹھیٹھ عالم تھے۔ انہوں نے کسی بڑے کالج میں نہیں پڑھا تھا، لیکن مسلمانوں میں اور اپنی کمیونٹی میں تعلیم کو پھیلانے کا ایک ایسا شوق اور جذبہ تھا جو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے مدرسے بھی قائم کیے، انہوں نے کالجز بھی قائم کیے، MBBS کالج قائم کیا، اسی طرح میڈیکل کالج قائم کیے۔ بہت سارے کالجز ہیں، آپ نام لیتے چلے جائیے، اور شمع سے شمع جلتی رہی۔ تو صرف عقل قوا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ان غریب دیہاتوں میں بھی انہوں نے علم کا یہ پیغام پہنچایا کہ جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا، ان کی ٹیم نے دیکھا کہ کہاں علم کی ضرورت ہے، کہاں کے مسلمان پسماندہ ہے، کہاں کے لوگ افلاس اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ میں وہاں کے لوگوں کی امداد بھی کی، مدارس بھی قائم کیے۔ اگر کہا جائے کہ انہوں نے کتنی مسجدیں قائم کی تو کوئی تعداد نہیں ہے، ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ انہوں نے مسجدیں قائم کی، اور آج وہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اتنے سارے مدارس قائم کیے کہ اس کی بھی کوئی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا عظیم کام لیا کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو شعر کہا تھا وہ اس شعر کے بالکل مصداق ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ ایک ایسے ہی عالم تھے، وہ دیدہ ور عالم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مطلوبہ صفات بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت چھوٹے اور مختصر اسباب کے ساتھ دین کا کام شروع کیا تھا، لیکن آج جس لیول پر اور جس عظیم پیمانے پر ان کا کام پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا اپنے سر کی نگاہوں سے اس کا نظارہ کر رہی ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ عزائم جن کے مستحکم ہو، نگاہیں جن کی خدا پہ ہو، وہ تلاطم خیز طوفان سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کی زندگی میں بھی مختلف انقلابات آئے، موڑ آئے، نشیب و فراز آئے، لیکن
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پھر ایسا کام لیا کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو اتنا بڑا کام لیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو بہت بنیادی اسباب بیان کیے ہیں، ہم سب کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک تو قرآن کریم کی خدمت کا جو جذبہ ہے میرے اندر اس کی برکت ہے، دوسرا جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ بہرحال ہر ایک آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں اپنی خدمات کی وجہ سے، قوم و ملت کے لیے اپنی عظیم تر محنتوں کی وجہ سے۔ ان میں ایک بہت بڑا نمایاں نام مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا بھی ہے۔ وہ اس دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ اتنے سارے صدقہ جاریہ کے اسباب چھوڑ کر گئے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے شاعر نے کہا تھا جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ یہ شعر بھی ان پر صحیح صادق آتا ہے کہ آج لوگوں کو ان کی قدر کا احساس ہوگا کہ وہ کس قدر عظیم شخصیت کے مالک تھے اور ان کا وجود خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کتنے بڑی عظیم نعمت تھا اور ان کے ہونے سے مدارس والوں کو کس قدر فائدہ ہو رہا تھا۔ ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم کسی آدمی کی بھی قدر دنیا سے جانے کے بعد کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال ان کا وجود مسلمانوں کے لیے ہمیشہ خیر ثابت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی دین کی عظیم خدمت کے لیے قبول کیا۔ بہت بڑا سبق ہمارے لیے ان کی زندگی میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر سچا خلوص ہو اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو اور آدمی کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے آدمی کو نوازتے ہیں اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں۔ بہت کچھ مولانا غلام صاحب وستانوی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، گھنٹوں بھی تقریریں کی جائیں تو کم ہے۔ اب ان پر کتابیں لکھی جائیں گی، ان پر سیمینار کیے جائیں، ان کی زندگی کے بارے میں نئے طلباء کو بتایا جائے۔ ہم جیسے لوگوں کو ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے آل اولاد کو، ان کے متعلقین و منتسبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام خاص نصیب فرمائے اور وہ جو حسین اسوہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔